یہ جو ابراہیم ایکارڈ ہونے جا رہا ہے جی، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے پوپ نے ایک اچھی بات کہی ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ تینوں ادیان جو ہیں جی 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 یہ تینوں ادیان جو ہیں وہ بنیادی طور پہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اور حضرت ابراہیم سے کے پیروکار ہیں سارے، اور ان آسمانی مذاہب کو لڑوانے والے یعنی خیر کا کام نہیں کر رہے. ان سب کو ایک ہو جانا چاہیے اور متحد ہو جانا چاہیے، اور کوئی ان کی لڑائی بنتی نہیں ہے بنیادی طور پر. یہ سب حضرت ابراہیم کے، اور خود حضور نے جگہ جگہ کہا کہ تمہارے باپ ابراہیم یہ کرتے تھے، تمہارے باپ ابراہیم یہ پڑھتے تھے. اور یہ جو نماز میں آپ رب جلی مقیم الصلاۃ ہے، یہ بنیادی طور پر صرف ابراہیم یہ پڑھتے تھے اس طرح نماز. اور حضرت ابراہیم ہی وہ انسان تھے جنہوں نے کہا تھا انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں. ان کا آپس میں لڑائی کوئی بنتی نہیں ہے. بنیادی طور پر ان کی صلح کروا دینی چاہیے اور ان کے اندر جو اختلافات ہیں وہ ختم کروانے چاہیے. اور یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور اس میں خیر ہے. اور دیکھیے نا، ہیکل سلیمانی جو ہے بنیادی طور پر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اور اسے اگر یہودی دوبارہ بناتے ہیں تو وہ تینوں مذاہب مل کر وہ اینٹ رکھنی چاہیے، سب مل کر اینٹ رکھیں، وہ سب کی عبادت ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ پاک ہے وہ ذات، سورہ بنی اسرائیل شروع یہاں سے ہوتی ہے، پاک ہے وہ ذات ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کے گئی. مسجد اقصیٰ کوئی چیز نہیں تھی. مسجد اقصیٰ، مسجد تو کہتے ہیں سجدہ گاہ کو جو اللہ کے نام پر وقف کر دی گئی ہو. اس وقت مسجد اقصیٰ کوئی وہ نہیں تھی. اس وقت وہ ہیکل سلیمانی کو مسجد اقصیٰ قرآن نے کہا ہے. یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ تو مروان بن عبد المالک مردود نے بنائی تھی. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، یہ تو اس مردود نے بنائی تھی. اور وہ جو مسجد امیہ جس میں کے متعلق کہتے ہیں کہ جناب یہ حضرت عیسیٰ یہاں اتریں گے، وہ بھی مروان بن عبد المالک نے بنائی تھی. وہ تو بنیاد پر کلیسا تھا، اس نے اسے کنورٹ کیا تھا آگ لگا کے. تو یہ ایک اچھا کام ہے، اچھی بات ہے اگر وہ بنا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. بلکہ مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کو مل کے اس پر یہ کرنی چاہیے اور اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہیے. اور قرآن نے کہا کہ ہم اپنے بندے کو اس لیے گئے کہ ہم اپنے بندے کو یہ سکھا سکیں کہ اس کے اطراف میں ہم نے مشاہدہ کرا سکیں کہ اس کے اطراف میں ہم نے برکتیں نازل کی ہیں. وہ واحد جگہ ہے کائنات میں جس کے متعلق قرآن نے کہا کہ اس کے اطراف میں ہم نے برکتیں نازل کی. یہ مشاہدہ کرانے کے ہم اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کے گئے. جی السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ. یہ جو ابراہیم ایکارڈ چل رہا ہے جی، اس پہ مزید آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پر صرف یہ بات کہنی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں. یہ وعدہ جو ہے یہ قیامت تک کے لیے باقی ہے. اور آج بھی وہ اللہ کی محبوب ترین قوم ہے جن سے یہ وعدہ ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں. اور کسی قوم سے یہ وعدہ نہیں ہے. اور وہ حضرت ابراہیم کی اولاد جو ہے وہ تو ان کے ابراہیم اور ان کی اولاد جو ہے وہ ان کی واحد مسجد قوم ہے. اور یہ تینوں مذاہب جو ہیں، یہ یہودی، عیسائی اور مسلمان، یہ آسمانی مذاہب ہیں. ان کو آپس میں لڑانا بہت ہی خوفناک بات ہے. اور سب کو بہت اور حضرت ابراہیم واحد انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کہا کہ انا اول المسلمین. اور وہ کہا کہ ابراہیم واحد نبی ہے، انسان ہے اس کے متعلق اللہ نے کہا کہ وہ خلیل اللہ ہے. اور یہ کلمہ جو ہے بنیادی طور پر لا الہ الا اللہ ہے. ابراہیم خلیل اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. یہ کلمہ بنیادی طور پر لا الہ الا اللہ ہے. سر بعد میں یہ جو لا الہ الا اللہ پہ سب کو متفق ہو جانا چاہیے.
اس لیے کہ جملہ انبیاء و مرسلین رسول اللہ ہے. لا الہ الا اللہ جملہ انبیاء و مرسلین رسول اللہ، اور ان سب کو آپس میں ایک ہو جانا چاہیے. بہت ہی اچھی بات جس نے بھی کہی ہے، بہت اچھی بات کہی ہے. اور یہ جو ہیکل سلیمانی ہے، اس کی اگر وہ یہودی فیصلہ تب کے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کے تو تینوں مذاہب جو ہے وہ مل کر اس پہ اینٹ رکھنی چاہیے. اچھا، سب کو مل کر اینٹ رکھنی چاہیے. مسلمانوں کو بھی تو چاہیے نا کہ محمد رسول اللہ پہ متفق ہو جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھیے یہ اصل میں بنیادی طور پر کلمہ ایک ہے. ہم نے روحوں کو سورہ بقرہ ہم نے روحوں کو تشکیل دیا اور اسے ایک کہہ دیا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. پھر ابراہیم خلیل اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، موسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو کلمہ ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جملہ انبیاء و مرسلین رسول اللہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے، جب ابراہیم اکارڈ ہو سکتا ہے تو مسلم اکارڈ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسلمان کیوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ آ کے متفق نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے نا بات یہ ہے، یہاں تو نبی کی آل سے ہی بغض ہے تو کیسے مسلمان متحد ہو سکتے ہیں؟ نبی کی آل سے ہی اختلاف ہے. تو وہ اختلاف وہ اختلاف دور نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے نا آج 700 سال ہو گئے. آپ دیکھیے جو کچھ آل رسول سے ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ امام حسن کے جنازے پہ کن لوگوں نے پتھر پھینکوائے، تیر بھی پھینکوائے. وہ کون لوگ تھے؟ اور کنہوں نے حضرت جناب سیدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفن نہیں ہونے دیا؟ وہ کون لوگ تھے؟ تو ان سے کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں نے امام حسن کے جنازے پر پتھر پھینکوائے اور جناب سیدہ کو وہاں دفن نہیں ہونے دیا، ان سے کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. جو نبی کی آل کے دشمن ہیں ان سے کیسے اتفاق ہو سکتا ہے؟ ابراہیم کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اور میری اولاد. اچھا، تو ان سے کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. چلیے اب اس کو بس اتنا ہی رہنے دیجیے، باقی آپ